بات ماننا ہے، اور وہ حق بات دشمن کی بھی ہو تو بندہ ماننے کے لیے تیار ہو، یہ متقی بندہ ہے۔ ہمارے تقوی والے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے غامدی صاحب کو اتنا موقع کیوں دے دیا؟ ہم ان کے اگر مخالفت کرنے کا حق رکھتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ اپنی بات ہمارے سامنے رکھنے کا حق ان کا بھی حق ہے۔ یہی انصاف پسندی ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، یہی تقوی کے سب سے زیادہ قریب بات ہے۔ تو فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو اچھی بات آپ کو لگے اس کی تصدیق کریں، اپنے گروہ کو نہ دیکھیں، اپنے مفادات کو نہ دیکھیں، اپنی رشتہ داریوں کو نہ دیکھیں، تب آپ متقی ہیں اور تب آپ صحیح رستے پہ۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ انگلی پکڑ کے اس رستے پہ چلائے گا جو رستہ اسے ایک آسان منزل تک یعنی جنت تک پہنچائے گا۔ اب تزکیے کی سمجھ آئی؟ تزکیے کا مخالف کون؟ پاگل ہوگا نہیں، بلکہ کون؟ کافر ہوگا۔ لیکن آپ نے تزکیہ کا مفہوم سمجھا کیا ہے اور کہاں سے سمجھا ہے اور کس نے بتایا ہے؟ قرآن نے تو یہ بتایا ہے۔ اور تجزیہ کیا ہے؟ تزکیہ کا مخالف لفظ کیا ہے؟ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی تزکیے کی ضد کے بارے میں بھی سوچا ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ تجزیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر بخیلی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخیلی سے کام لیا۔ دوسرے نمبر کے پر کیا ہے؟ استغنا، بات سنی انسنی کر دی، توجہ ہی نہیں دی، بہرے کانوں سے سنا۔ استغنا ہے نا یہ، آپ لگے رہو ہم سنتے ہی نہیں، آپ کہتے رہو ہم مانتے ہی نہیں، میں تو اس طرح کی باتیں سوچتا ہی نہیں، میں سوشل میڈیا پہ میرے بارے میں کوئی کیا کر رہا ہے سنتا ہی نہیں، مستغنی ہوں نا، مجھے کیا پرواہ ہے، لوگوں نے میری بیعت کی ہوئی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے سننے کی، انہیں میری سننی ہے، میں نے کسی کی نہیں سننی۔ یہ استغنا جس میں آ گیا ہے۔ اسی طرح لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے لوگوں سے مروب نہیں ہونا چاہیے، لیکن ڈھیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، بے شرم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بے نیازی، بے پرواہی، لاپرواہی، استغنا، بے باکی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یہ سب اس کے اندر آ جائے گا، اس استغنا کے اندر آ جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، ایسا اکڑ خان جب اس کے سامنے حق آئے گا تو وہ کیوں قبول کرے گا؟ وہ تو اس کی شان کے خلاف ہے، وہ کسی دوسرے کی بات مان لے اس کی توہین ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، لہذا اچھی بات کی وہ تکذیب کرے گا۔ یہ ہے جس نے اپنا تزکیہ جو ہے اس کو تجزیے سے بدل دیا ہے، یہ ہے جس نے اس کے برعکس کیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل والے تزکیے کے اور تجزیے کے پیچھے چلتے ہیں یا آپ کے بزرگوں نے جو آپ کو بتایا اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا بل وجدنا علی ما آبانا، جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے، آپ بھی کہیں ہم نے جس کو پر اپنے بزرگوں کو پایا ہے، میں نے تو آپ کے سامنے رکھ دیا، یہ تزکیہ ہوتا ہے۔ یہ ہونا اور اس کے بعد کوئی چپڑ چپڑ آپ کر لیں اور کوئی لباس سے اور ان چیزوں سے ظاہر کر دیں، یہ ہے وہ چیز جسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اندر بوسیدہ ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں، اوپر چونا کیا ہوئے قبریں موجود ہیں، ان کو تو آپ نے جو ہے رنگین بنا لیا ہے، اندر تو کچھ نہیں ہے۔ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تو وہ اندر سے تو کھوکھلا ہے، اوپر تقویٰ کی آپ نے جو ہے وہ آرائش اور ڈیکوریشن کر رکھی ہے۔ اور یہ جو سورہ مبارکہ سورۃ اللیل، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سورہ ابو بکر ہے۔ کامل شخصیت اس سورہ مبارکہ کی دیکھنی ہو، جس کا تزکیہ ہوا تو ابو بکر ہیں۔ فک و رقبۃ ہوا یا نہیں ہوا، اور کتنا مال خرچ ہوا اور کہاں تک پہنچے، امیر کبیر انسان ہیں، عہدے بھی موجود ہیں،
سارا کچھ حق قبول کرنے کی خاطر چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ عہدے چھوڑے یا نہیں چھوڑے؟ رتبے چھوڑے یا نہیں چھوڑے؟ رشتہ داریوں سے کٹے یا نہیں کٹے؟ اور جو مال و اسباب تھا وہ کدھر گیا؟ جب آخری مرتبہ نکلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے، مکے سے جب نکلے ہیں تو گھر میں والد بھی ہیں، نابینا والد ہیں، معذور ہیں، گویا وہ کچھ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، کہاں سے کمائیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک ہی کماؤ پوت تھا، وہ جا رہا ہے۔ بیٹیاں بھی ہیں، وہ بھی گویا دادا کے آسرے پہ ہیں، گھر ہے، اور جو کچھ اپنے پاس ہے وہ محمد رسول اللہ کے لیے ان پر لوٹانے کے لیے ساتھ لے کے چلے گئے۔ باپ کو بتایا تک نہیں، اور جب والد کو پتہ چلا کہ وہ چلا گیا، بیٹیوں سے پوچھا کہ چلا گیا؟ جی چلے گئے۔ کچھ چھوڑ گیا؟ آخر خرچہ کیسے چلائیں گے، گھر کیسے چلائیں گے؟ کچھ چھوڑ گیا؟ تو پوتیوں نے دادا کا دل رکھنے کے لیے تھیلی میں کنکریاں ڈال کے ہلا کے کہیں کہ ہاں ابا اشرفیاں چھوڑ گئے ہیں۔ یہ تزکیہ مشکل لگا، اسے بائی پاس کرو۔ صبح جو ہے یہ آیت 7 مرتبہ پڑھو، یہ 18 مرتبہ پڑھو، یہ چھوٹی سی ہے یہ 70 مرتبہ پڑھو، اور یہ لفظ جو ہے نا 101 دفعہ پڑھو، آپ کا تزکیہ ہو رہا ہے۔ آپ کو چکر دیا جا رہا ہے اور آپ چکر کھا رہے ہیں۔ تزکیہ یہ ہے، اور یہ تزکیہ آپ کو لے کے جاتا ہے کہاں؟ اللہ کی راہ میں جو مصیبت آئے، اللہ کی راہ میں جو قربانی دینی پڑے، اللہ کی راہ میں جو تکلیف برداشت کرنی پڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تزکیہ یہاں پہ لے کے جاتا ہے۔ اس کے بغیر بابا سب کہانیاں ہیں، سب کہانیاں ہیں۔ اس اقامت دین سے انحراف کر کے نفاق پیدا ہوتا ہے، تجزیہ پیدا ہوتا ہے، تزکیہ نہیں پیدا ہوتا۔